میرا ایک ہی پیج ہے, اب میں آپ کو وہ بھی بتا دوں کہ میرا اپنا آفیشیل پیج کون سا ہے. باقی تمام پیجز جتنے بھی ہیں ان سے میرا لینا دینا نہیں ہے, اور آپ پلیز اس کو جو ہے وہ کریں, آپ بلاک کریں زیادہ سے زیادہ اور رپورٹ کریں. اور میرا جو آفیشیل پیج ہے وہ صرف یہ والا ہے, اس کے علاوہ باقی تمام پیجز فیک ہیں. یہ پکچرز لگائی, کیا یہ کوئی ذاتی رنجش کی وجہ سے؟ کوئی رنجش نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. وہ فیمس لڑکی ہے, وہ فیمس لڑکا ہے. یہ سالہ 2 ٹکے کمانے کے لیے ان دونوں کو خراب کر رہا ہے. سجل ملک کی اس نے کس کے ساتھ تصویر بنائی جس کے ساتھ اس کا پھڈا چل رہا ہے؟ سجل ملک, اور ان کے 129 کے لائکس ہیں اور 408 کے فالوورز ہیں, مطلب 4,08,000 اس پیج کے فالوورز ہیں. جو سجل ملک کا پیج ہے وہ ویریفائڈ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ان کا اپنا نہیں ہے. ادھر سے جو چیز بھی اپلوڈ ہو رہی ہے وہ سجل ملک اپلوڈ نہیں کر رہی. لگا اے کے اوپر ہے, بی بھی دیکھ رہا ہے, سی بھی دیکھ رہا ہے, ڈی بھی دیکھ رہا ہے. سمجھ آ گئی ہے. اور ان کے 2-3 گھنٹے میں ملین بچ جاتے ہیں. اچھا, کچھ لوگ کمائی کے لیے بھی نہیں کر رہے ہوتے, کچھ ایسے شعبدہ باز بھی ہیں صرف اور صرف لوگوں کی تذلیل کرنے کا ان کو چاہ ہوتا ہے. ان کی خوشی, ان کو روحانی تسکین ملتی ہے. اور یہ تو خاندانوں میں بھی لوگ ہوتے ہیں. مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ اے آئی کا سب سے گندا استعمال میرے خیال سے ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. $200 آ جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہ طبقے پیج لوگوں نے مصنوعی اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں. پاکستان میں مونیٹائزیشن تو ہے کوئی نہیں, یہ باہر کے ملکوں سے بنا لیتے ہیں, اور پھر اس کی جب ایک اچھی ویورشپ ہو جاتی ہے تو اس کو ویریفائڈ کروا لیتے ہیں. اور ویریفائڈ کوئی بڑی بات نہیں ہے, فیس بک کے ایجنٹ کو دھوکہ دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن آپ لوگ پلیز اگر میرے ٹرو فالوور ہیں تو آپ اس پیج کو زیادہ سے زیادہ رپورٹ کریں. میں نے کبھی ویڈیو نہیں بنائی. جس نے یہ حرکت کی ہے, اس منحوس کو اداروں کو اس کے اوپر گرپ اپنی ٹائٹ کرنی چاہیے. ایک تو ہماری بہت بڑی اینکر ہیں سجل ملک, اور بڑی خوبصورت پرسنالٹی ہیں, تو ہمارا ایک وقار ہے نا یہ لوگ. اور دوسرا, ٹک ٹاک میں کاشف ضمیر بھی کوئی برا نام نہیں ہے. اور عمران خان کے ساتھ بھی تصویریں بنا کر انہوں نے لگائی ہوئی ہیں. السلام علیکم جی, مجھے کہتے ہیں مومنہ علی, اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان. گوگل جیمنائی جو کہ تصویریں جنریٹ کرتا ہے, آپ سب نے بھی اپنی کوئی نہ کوئی تصویر بنائی ہوگی. لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ جو بچھڑ گئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تصویریں بناتے ہیں. ایک ایپ ہے گوگل جیمنائی, اس کے اندر آپ اپنی پکچر انپٹ کرتے ہیں اور اس کو آپ انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ مجھے اس طرح کی پکچر بنا دو, اور جنریٹ کر دیتا ہے. سجل ملک جو کہ ہماری صحافی بہن ہیں, ان کی بھی کچھ تصویریں سامنے آئی ہیں. اسی کے حوالے سے ہم بات کریں گے بیورو چیف ریاست شمون صاحب سے کہ آخر یہ تصویروں میں کیا حقیقت ہے. اور انہوں نے مخالفین نے سجل ملک کو بھی نہیں بخشا, اس کی بھی تصویریں بنا دی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. مومنہ, آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. سر آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. سر گوگل جیمنائی تصویریں بنا رہا ہے اور سجل ملک کی بھی تصویریں بن گئی ہیں, اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ ان تصویروں میں بھی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ دونوں پرسنالٹیز کے بارے میں, سجل ملک اور کاشف ضمیر کے بارے میں. کاشف ضمیر اور سجل ملک میں تو بڑا خطرناک جھگڑا رہا, بالکل ایسے اور وہ ہی ہے. بحث و تکرار بھی رہی, اور جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے, اس کو ہم ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے. بالکل ایسے ہی ہے. اب میں سجل ملک کو کیونکہ جانتا ہوں, اس کے بارے میں بتا دوں کہ وہ دنیا کی, صحافت کی دنیا کی ایک پاکیزہ ترین لڑکی, ایک شفیق ترین لڑکی ہے, ایک سادی ترین لڑکی ہے. جو آپ کو اپنے پروگرام میں نظر آتی ہے وہ در حقیقت نہیں ہے. وہ اندر سے اتنی نفیس پرسنالٹی ہے کہ اس کے پاس گھنٹوں بیٹھنے کو دل کرتا ہے, اور اتنی ریزنیبل فیملی سے اور پڑھی لکھی فیملی سے اس کا تعلق ہے کہ اس کے پروگرام میں اس کی تربیت چھلکتی ہے. اب خطرناک بات کیا ہے, ڈینجرس بات کیا ہے؟ دیکھیں, وہ بڑی فیمس پرسنالٹی ہے سجل ملک. جی ایسے ہی ہے. میں بڑا, آپ کو پتہ ہے, کین ہو کے پروگرام کو بھی کسی کا دیکھوں تو دیکھتا ہوں. میرے منہ سے کسی کے لیے تعریف نکلوانا ناممکن ہے. وہ بطور انسان تو اچھی ہے, بطور اینکر بھی بہت باکمال ہے, صلاحیتوں سے بری ہوئی ہے. اب پتہ کیا ہوا ہے, اتنی فیم رکھنے والی اینکر کو نہیں بخشا یہ گوگل جیمنائی نے اور آپ کی اے آئی جنریٹڈ پالیسی نے. میں نے آپ کو یاد ہے مومنہ, ایک دفعہ کہا تھا, ہم بیٹھ کے ڈسکس کر رہے تھے, میں نے آپ کو کہا تھا یہ اے آئی سچویشنز ہے نا جو, یہ بے شک بہت جدید جدت ہے, اس سے ایڈوانس چیز ابھی تک نہیں آئی. بالکل ایسے ہی. لیکن میں نے آپ کو کہا تھا, آپ کو پتہ سکولز میں پریپ میں بھی پڑھائی جا رہی ہے. اب پڑھائی اس کی شروع ہو گئی ہے. آپ پریپ میں یہ لازمی ہو گیا ہے سبجیکٹ, ٹیچرز وغیرہ اس کی ویڈیوز بنانا سکھاتی ہیں اور اس کے اوپر لیکچرز دیتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کی آن لائن کلاسز جب سٹارٹ ہوئی تھی نا کووڈ میں, مجھے اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ اب طوفان جدت کا آنے والا ہے, اور اس کو استعمال کرنے والے لوگ, دیکھیں, جدت کو پازیٹیولی استعمال کرے تو وہ ترقی کا باعث بنتی ہے. بالکل ایسے. اور جدت کو ہمارے ہاں
جب استعمال کرتے ہیں وہ ٹنڈے کر دیتے ہیں. اور سب سے برا استعمال پاکستان میں ہی اے آئی کا اور جیمنائی کا ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا آپ کے ہاں تعلیم نہیں ہے, آپ کے ہاں تعلیم نہیں ہے لیکن سیکھنے کی سکل ہے, نیو سینس ہے. ہر قسم کا گھٹیا ترین مزاج کا انسان کسی کی بھی عزت اتار دیتا ہے. اب سجل ملک کی اس نے کس کے ساتھ تصویر بنائی جس کے ساتھ اس کا پھڈا چل رہا ہے اور وہ ابھی سے کافی دیر سے وہ چل بڑی رہا ہے. سادی ہے, اس نے اس کو معاف کر دیا ہوا. وہ تو یعنی کہ کہتی کچھ نہیں, آگے سے بولتی نہیں ہے, وہ بھی نہیں کچھ کہتا, جو سچی بات ہے. جو کسی کا ایسی بندہ غلط نام لے, اور اس کا بھی کوئی کسی لڑکیوں کے ساتھ ایسا کام کبھی نہیں نکلا. کاشف ضمیر کا بھی ان کی لڑائیاں جھگڑے ضرور نکلتے ہیں, ان کے مسئلے ضرور نکلتے ہیں, وہ کنٹینٹ بھی جو اپنا بناتا ہے وہ بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی مخالفت ہو کسی کے ساتھ یا یہ وہ تو غلط بات کرنی چاہیے, وہ نہیں ہے. دونوں ہی اپنی جگہ کے اوپر اچھا کنٹینٹ بنانے والے رکن ہیں. ان دونوں عزت تو کاشف ضمیر کی بھی خراب ہوئی, بالکل ایسے. اور سجل کی. مرد یہ نہیں ہوتا کہ مرد کو کوئی جرم اس کے ساتھ ہو جائے تو اس کا نقصان نہیں ہوتا, اس کا بھی ہوتا ہے. ابھی گن پوائنٹ پہ مجھ سے کوئی چیز چھین لے گا تو میرا نقصان نہیں ہوگا, بالکل ہوگا. اور تو یہی عورت کا چھین لے گا تو وہ بھی نقصان ہوگا. بس وہ زیادہ بھیانک ہو جائے گی بات, کیونکہ عورت کے ساتھ نہیں پھر ایک سوال یہ ہے کہ جس پیج پہ سجل ملک کی پکچرز لگی وہ پیج فیس بک کا تھا, وہ ویریفائڈ تھا, اور سجل ملک کی اب ایک ویڈیو آئی جس میں اس نے یہ انکشاف کیا کہ وہ میرا پیج نہیں ہے, بے شک وہ ویریفائڈ ہے لیکن وہ میرا نہیں ہے. میں بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے, اور اس کی تشنگی بھی تھی, یہ ضروری تھا سوال. یہ کوکونا مشق صحافی ہی سوال کر سکتا ہے. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیج پاکستان میں بڑی سپیڈ سے مونیٹائز ہو رہے تھے, تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بہت سارے پیجز اچانک مونیٹائز ہوئے, اور ان کی رفتار بڑھنے کی فالوورشپ کی اتنی شاندار تھی. اب تو آپ کا انٹرنیٹ کا پرابلم, فائر وال اور پتہ نہیں کیا کچھ آ گیا ہے, اب تو وہ گرو ہوتا ہی نہیں پیج اس طرح. اب تو ایک خواب ہی ہے. اس وقت 1 ملین کے اوپر 50 60 70 ڈالر آ جایا کرتے تھے, بلکہ $200 آ جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہ تب کے پیج لوگوں نے مصنوعی اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں. پاکستان میں مونیٹائزیشن تو ہے کوئی نہیں, یہ باہر کے ملکوں سے بنا لیتے ہیں, اور پھر اس کی جب ایک اچھی ویورشپ ہو جاتی ہے تو اس کو ویریفائڈ کروا لیتے ہیں. اور ویریفائڈ کوئی بڑی بات نہیں ہے, فیس بک کے ایجنٹ کو دھوکہ دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے, اور یہ لوگ دے دیتے ہیں. پاکستان میں اگر یہاں پر آپ کسی کو فون کال کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہارا بچہ گرفتار ہے ہمارے پاس, اور بچہ آپ کے ساتھ بیڈ پہ سویا ہو, تو یہاں پہ کیا کچھ نہیں ہو سکتا. یہ بیسیکلی جاہل آدمی جس نے یہ حرکت کی ہے, اس منحوس کو اداروں کو اس کے اوپر گرپ اپنی ٹائٹ کرنی چاہیے. ایک تو ہماری بہت بڑی اینکر ہیں سجل ملک, اور بڑی خوبصورت پرسنالٹی ہیں, تو ہمارا ایک وقار ہے نا یہ لوگ. اور دوسرا ٹک ٹاک میں کاشف ضمیر بھی کوئی برا نام نہیں ہے, اس کا فیم تو ہے. اب کوئی جیلسی میں نہ مانے تو ایک الگ بات ہے. یہ لوگوں کے کردار, کاشف ضمیر کے علاوہ عمران خان کے ساتھ بھی تصویریں بنا کر انہوں نے لگائی ہوئی. دیکھیں وہ بانی پی ٹی آئی ہیں اور وہ اس وقت جیل میں ہیں, ہم ان کے اوپر بات نہیں کریں. ٹھیک ہے نا جی, ان کے کیسز چل رہے ہیں عدالتوں میں, یہ مناسب ہی نہیں لگتا. اس نے جو حرکتیں بھی اس پیج کے اوپر کی ہیں وہ انلیگل ہیں. میں نے مومنہ علی کی اگر تصویر لگانی ہے فیس بک کے اوپر تو مجھے اس سے اجازت لینی چاہیے. بالکل ایسے ہی. ہاں تو یا تو کوئی آپ کے اوپر کنٹروورسی بن گئی ہے تو پھر تم آپ کی اجازت کے بغیر لگا لو. پہلی بات تو یہ کہ مجھے موقف تو کم از کم آپ کا لینا چاہیے. تو اس لیے یہ کوئی بڑی باتیں نہیں ہوتی. یہ جس نے پیج بنایا ہوا ہے اس نے پہلے سجل ملک کی ویڈیوز لگائی, اور وہ ویڈیوز میں اس کے کام کرنے کی, اس میں اس نے کوئی اس طرح کی کوئی ویڈیو نہیں لگائی, وہ اس کی کوئی ہے ہی نہیں ایسی چیز. اور پھر بعد میں یہ پکچرز لگائی. کیا یہ کوئی ذاتی رنجش کی وجہ سے؟ کوئی رنجش نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. وہ فیمس لڑکی ہے, وہ فیمس لڑکا ہے, اس کا ٹک ٹاک کے اوپر بہت بڑی فالوورشپ ہے کاشف ضمیر کی, اس کی فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر بڑی گریپ ہے سجل ملک کی. صرف یہ سالہ 2 ٹکے کمانے کے لیے ان دونوں کو خراب کر رہا ہے. سچی بات ہے. بالکل, کیونکہ جب ویڈیو منظر جب میں نے خود وہ پیج دیکھا تو میں خود ایک دفعہ حیران ہو گئی کہ یار آپ مجھے بتائیں, آپ نے کاشف ضمیر کی کوئی ایسی کہانی سنی ہے جو کسی لڑکی کے ساتھ ہو؟ نہیں, اس کا ایسا کوئی سین نہیں ہے. اس کے لڑائی جھگڑے ہی آتے ہیں جب بھی آتے ہیں, اس کے پھڈے ہی آتے ہیں, چاہے وہ اختر لوا کے ساتھ ہوں, کسی کے ساتھ بھی ہوں, وہ لڑائیاں ہی ہوتی ہیں. وہ اسٹیٹ لڑتا ہے, یہ اس میں خوبصورتی ہے, اور مردانہ وار لڑتا ہے. یہ جو چیز ایکسیپٹ کرنی والی کرنے ہی چاہیے انسان کو. جھوٹ کا دامن نہیں پکڑ کے رکھتے, آخر مرنا بھی قبر میں بھی جانا ہے. اس لڑکی کا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے مجھے بتائیں؟ نہیں, کسی کے ساتھ. یا اس کی کوئی ایسی ویڈیو ہے؟ جب میں نے خود وہ پیج دیکھا نا تو مجھے یہی تھا کہ نا یہ شاید سجل ملک کا پیج ہے. میں نے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے نا میں نے اس کا انسٹاگرام چیک کیا. میں نے کہا انسٹاگرام پہ تو نہیں لگا ہوا, مے بی کہ یہ پیج ہیک ہو.
تو میں یہ جب ان کی ویڈیو سامنے آئی, ابھی فیس بک کو سر یہ جو ویڈیو ان کی کل رات کو سامنے آئی, اس کے بعد جا کے مجھے پتا چلا کہ یہ تو پیج ہی ان کا نہیں ہے. دیکھیں نا, آپ بھی چکر میں آ گئی نا, بالکل ایسے ہی ہے. آپ آ گئی نا چکر میں. میں آپ کو بتاؤں کہ اداروں کے بڑے بڑے لوگ چکر میں آ جاتے ہیں. یہ جتنی بھی ہماری آرمی کے خلاف ویڈیوز بنتی ہیں یہی بے غیرت لوگ بناتے ہیں. یہاں پر 70 پیج ایک ایک آدمی نے ویریفائی کرا کے رکھے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو ایک نئی سائنس بتاؤں, سنیں, یہ کچھ لوگوں کے آپ نے دیکھا ہے کہ پیج کے اوپر بہت ویوز آتے ہیں, ان کے شیئر بڑے زیادہ ہوتے ہیں, وہ گروپس میں شیئر نہیں کرتے. وہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, ان کی حرامزادگی دیکھیں آپ. انہوں نے مصنوعی پیج جو بنے ہوتے ہیں جو ڈی مانیٹائز ہو چکے ہوتے ہیں, ان کی کمیونٹی تو ہوتی ہے نا, بالکل 5-6 لاکھ بندوں کی, وہ خریدے ہوئے ہیں آج سے 10 سال پہلے. اچھا, وہ خریدے ہوئے ہیں, ان پیجز کے اوپر وہ شیئر کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب لگا اے کے اوپر ہے, بی بھی دیکھ رہا ہے, سی بھی دیکھ رہا ہے, ڈی بھی دیکھ رہا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اور ان کے 2-3 گھنٹے میں ملین بچ جاتے ہیں. اچھا, کچھ لوگ کمائی کے لیے بھی نہیں کر رہے ہوتے, کچھ ایسے شعبدہ باز بھی ہیں صرف اور صرف لوگوں کی تذلیل کرنے کا ان کو چاہ ہوتا ہے. ان کی خوشی, ان کو روحانی تسکین ملتی ہے. اور یہ تو خاندانوں میں بھی لوگ ہوتے ہیں. سر چلے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اس کوسچن کے ساتھ کہ جیمنائی اور اے آئی کا باقی کنٹریز میں تو بہت مثبت استعمال ہو رہا ہے, تو صرف پاکستان میں ہی کیوں اس کا غلط ہے؟ آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہماری وزیر اطلاعات و نشریات ہیں میڈم عظمیٰ بہاری, میں پرسنلی جانتا ہوں, میں نے اس سے زیادہ ہیرا, نفیس اور سیزنڈ پولیٹیشین نہیں دیکھا. ایک با کردار خاتون ہے, ان کے اوپر کوئی ایسا الزام کوئی لگا نہیں سکتا جو ایک مرد اور عورت کے درمیان میں لگ سکتا. وہ اتنی گریٹ عورت ہیں اور بڑا کھلے دل کی مالک ہیں. او یار, وہ فلک جوید نے ان کی ویڈیو بنا دی, وہ پکڑی گئی ہے نا, پکڑی گئی ہے نا. یہاں کوئی کسی کو بخشنے کے لیے تیار نہیں. 8ویں پاس لوگ ہیں, 5ویں سے دوڑے ہوئے, چلے پڑھائی بھی چھوڑ دیں. وہ یار ایک وزڈم بھی ہوتی ہے. آپ نے ہمارے بزرگ دیکھے ہوں گے, انہوں نے کبھی اسکول کا منہ نہیں تھا دیکھا, اور وہ اتنی دانشورانہ باتیں کرتے تھے. انسان کی کوئی اپنی ذہنی صلاحیت بھی ہوتی ہے, بس اس میں یہاں پر نہ تعلیم ہے نہ تربیت ہے, اور یہاں جو چیز نہیں آئے گی اس کا غلط استعمال ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. اس کا مثبت کے بجائے منفی استعمال زیادہ ہونے لگا. جی منفی استعمال زیادہ ہونے لگ گیا. تو ہمارے ساتھ موجود تھے بیورو چیف یاسر شمون صاحب, اور جو سجل ملک کا پیج ہے وہ ویریفائڈ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ان کا اپنا نہیں ہے. ادھر سے جو چیز بھی اپلوڈ ہو رہی ہے وہ سجل ملک اپلوڈ نہیں کر رہی. اسی کے ساتھ اپنی میزبان مومن علی کو دیجیے اجازت, پھر ملیں گے نیکسٹ پروگرام کے ساتھ. اللہ نگہبان. ناظرین گرامی, قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.